بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ظاہری طور پر نبوت کا اعلان کیا، ویسے تو آپ اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن ظاہری طور پر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو 3 سال آپ لوگوں کو خفیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا نے سموار کے دن کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ محبوب علیہ السلام کو کہیں کہ اللہ پاک حضرت ختیجہ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو حضور نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کا سلام دیا، تو آپ نے بھی کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جبریل کو میرا سلام ہو۔ پھر اس کے بعد منگل کے دن یا اسی دن شام کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلطان تخت ولایت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کلمہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ پھر جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے محبوب، اب اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دو، اور مشرکین سے نہ ڈرو، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور آپ سرکار فرما دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سوائے اس کے کوئی سجدہ کے لائق نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور تمام قریش والوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ۔ پھر انہیں کہا کہ میں نے 40 سال تم لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے رب نے مجھے رسول بنا کر تم لوگوں کے بیچ میں بھیجا ہے۔ تو ابو لہب غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، لوگوں دیکھو، یہ میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے مکر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس خدا کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے جسے ہم جانتے نہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو حضور ابو لہب کی اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے اور پریشان ہوئے۔ تو اللہ پاک نے کہا، محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس دن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ مولا کائنات کو کہا کہ کھانا پکاؤ اور تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کرو۔ تو مولا کائنات نے
کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نے دین کی دعوت دینے کے لیے ابھی کوشش کی تو ابو لہب بول پڑا اور اس نے آپ کو بات نہیں کرنے دی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا تو دوسرے دن پھر ابو لہب نے آپ کو دین کی دعوت دینے سے روک لیا۔ پھر تیسرے دن ایسا ہی ہوا تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا تو جناب ابو طالب علیہ السلام آپ نے اسے جھڑک کر نیچے بٹھا دیا اور کہا، بیٹا محمد آپ کھل کر دین کی بات کریں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنے رسالت کی گواہی دی اور کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا مددگار ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا۔ تو سوائے علی المرتضیٰ شیر خدا علی ابن ابی طالب کرب اللہ وجہ الکریم کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بہت شان ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو میرا وسیع ہے، تو میرا مددگار ہے، تو میرا بھائی ہے۔ مولا کائنات کی اور سب سے زیادہ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی وہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا مولا کائنات کو عطا کیا، اور پھر ان میں سے دو ننھے ننھے پھول پیدا ہوئے اور فرمایا کہ یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔